الصلاة خير من النوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ چھپکلی مارنا کیسا ہے، یعنی چھپکلی مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے. اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی 3 موقع 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. دوستو، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، جنہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو نقصان دیں گے. ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے چھپکلی کو ایک بار میں مارا، اس کو مارنے کے عوض میں اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. اگر اس شخص نے 2 بار میں مارا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، یا 3 بار میں مارا تو اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، یا پھر 4 بار میں چھپکلی کو مارا تو نیکیاں اور کم ہو جائیں گی. چھپکلی کا خون ناپاک ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون ہے. اگر اس کا خون آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی نے آگ بھڑکائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو دنیا کے سارے جانور آگ بجھانے میں لگے تھے، تو وہیں پر چھپکلی آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی. اس لیے چھپکلی انسان کی دشمن ہے. اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی جنس کے جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ چھپکلی ہو یا گرگٹ ہو، تو وہ انسان کی دشمن ہے. تو ایسے جانوروں کو یعنی چھپکلی گرگٹ کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کو اپنے گھروں سے بھگا دینا چاہیے. لیکن افسوس، ہمارے گھروں میں چھپکلی آرام سے گھومتی رہتی ہے. ہماری نظروں کے سامنے چھپکلی گھومتی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، نہ تو اپنے گھر سے بھگاتے ہیں اور نہ ہی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس بات پر غور دینا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں چھپکلی کہیں بھی دکھائی دے، آپ کو لگے کہ اسے مار دینا چاہیے تو آپ لوگ مار دیں. اگر آپ چھپکلی کو نہ مار سکیں تو اپنے گھروں سے ضرور نکال دیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ چھپکلی کو مارنا اور گھروں سے نکالنا کوئی گناہ نہیں ہے. تو دوستو، آپ کو پتہ چل گیا کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے. آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. کیا آپ جانتے ہیں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ تو وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. نمبر 1، جنگ میں. دوستو، دشمن پر رعب طاری کرنے کے لیے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہماری اتنی فوج اور آ رہی ہے، یا دشمنوں کی فوج میں بھگدڑ مچانے کے لیے یہ افواہ اڑا دیں کہ ان کا سپہ سالار مارا گیا، یعنی اس طرح کا جھوٹ اگر آپ جنگ کے دوران بولتے ہیں تو جائز ہے. نمبر 2، مسلمانوں کے بیچ صلح کرانے میں. یعنی کہ اگر کوئی 2 شخص آپس میں ناراض ہیں اور آپ نے ایک دوسرے سے دونوں کی تعریف کی کہ وہ تو تمہاری بڑی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، اس طرح سے دونوں کو ملانے میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 3، شوہر کا بیوی سے. یعنی کہ بیوی ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے یہ چیز لے آؤں گا یا وہ چیز لے آؤں گا، یا پھر اس نے پوچھ لیا کہ میں آج کیسی لگ رہی ہوں،
اگر وہ اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، تو اس طرح کا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو اب کچھ بھائی اس کا حوالہ پوچھیں گے، تو اس کا حوالہ ہے ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1939۔ دوستو اسلام میں ہنسی مذاق بھی منع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ نبوی میں آئی اور کہنے لگی کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس پر وہ بڑھیا رونے لگی تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ ہر بوڑھی کو جوان بنا کر ہی جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس بات پر وہ خوش ہو گئی۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے اور سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں بچے پر سواری کیسے کروں گا؟ تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ دوستو اس کا حوالہ ہے روحانی حکایت صفحہ نمبر 151۔ دوستو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہنسی مذاق کریے، بالکل کریے، مگر جھوٹ نہ بولیے، گالی گلوچ نہ کیجیے، اور اگر کسی کا دل دکھائی اور نہ ہی کسی کا دل دکھائیے، کیونکہ ہنسی مذاق کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا، یا علی میں شک کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا پھر محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ویسا نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ ہے،
یاد رکھنا جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی دبائیں سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔